ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلسٹ کی طرف جاؤں، آپ کے سامنے ایک رپورٹ ہے، وہ میں رکھ دیتی ہوں۔ بینک آف امریکہ کے چارٹ کے مطابق ملک میں تیل کے 43 دن کی سپلائی باقی ہے۔ یہ 7 جولائی 1983 کے بعد سب سے کم ہے، جو امریکی توانائی سیکیورٹی کے لیے ایک اہم اشارہ تصور کی جاتی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 دہائیوں کی کم ترین سطح پر اس وقت امریکہ کے پیٹرولیم ذخائر پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے تازہ اعداد و شمار اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ کمرشل اور اسٹریٹجک ذخائر مسلسل دباؤ کا شکار ہیں۔ 10 جولائی تک کمرشل خام تیل کے ذخائر 409.7 ملین بیرل ریکارڈ کیے گئے ہیں، جو کہ 5 سالہ اوسط سے تقریباً 6% کم ہے۔ اسی طرح اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو 18 جولائی تک گھٹ کر 316.5 ملین بیرل رہ گیا، جو کہ اپریل 1983 کے بعد کم ترین سطح ہے، اور یوں مجموعی طور پہ امریکہ کے کل ذخائر تقریباً 730.8 ملین بیرل رہ گئے ہیں، جو کہ 4 دہائیوں کی کم ترین سطحوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہے وہاں کی صورتحال، جو بار بار چیخ کے اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران کی میں نے آپ کو پہلے صورتحال بتا دی تھی، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں حقیقت پسندانہ ہونا ہوگا کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ کرنے صاحب، حالت جنگ میں ہیں، حقیقت پسندانہ جو ہے وہ تصویر کشی کرنی چاہیے۔ امریکہ کی صورتحال میں نے بتا دی ہے کہ وہ 4 دہائیوں کی کم ترین سطح پہ اس کے پیٹرولیم ذخائر پہنچ چکے ہیں، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تک کچھ رپورٹس پہنچ رہی ہیں، جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آل اوکے، سب ٹھیک ہے، آل از ویل، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہمارے پاس جو ہماری اس ٹائم گروتھ بھی ہو رہی ہے، ہم بالکل بھی کسی طرح کے مشکل میں نہیں ہے، ہماری عوام بھی بڑی سیٹسفائیڈ ہے۔ یہ مجھے لگ رہا ہے اس طرح کی رپورٹس ہیں جس طرح کی رپورٹس ایران کے معاملے میں دی گئی تھی کہ اگر ہم ایران پہ اٹیک نہیں کریں گے تو ایران ہم پہ اٹیک کر دے گا۔ کیا دیکھ رہے ہیں یہ دونوں سائڈ کی کیلکولیشنز کو دیکھتے ہوئے؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کے ٹرمپ صاحب سے پہلے پریزیڈنٹ تھے، بے شک وہ بائیڈن تھے یا کوئی دوسرے تھے، یہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کوشش کر رہا تھا امریکہ کو ٹریپ کر کے ایران میں پھنسانے کی۔ اسرائیل کو پرابلم ہے ایران کے، ایران ایک سٹرونگ ملک ہے، پاکستان ایک سٹرونگ ملک ہے۔ یو ایس اے کی نیشنل انٹرسٹ میں یہ قطعی طور پہ نہیں تھا کہ وہ ایران میں آئے اور اس کے بعد مار کھائے، اور مار کھا کے اپنی تاریخ سپر پاور کا سٹیٹس اپنا کم کرے، اپنی اکانومی تباہ کرائے، اپنے مڈل ایسٹ سے پریزنس، اپنی انفلوئنس ختم کرائے، اپنی مڈل ایسٹ کی مارکیٹ چھوڑے، اس کے بعد نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے، مڈل ایسٹ کو بھی ہوا میں رکھ دے، سب کو جو اتنے اس کے وفادار رہے ہیں، اور مسلمان ملکوں کے ساتھ جو ہسٹری ہے وہ بھی ساری تازہ ہو جائے۔ میں کہ بہت ساری چیزیں آج عرض کرنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس وقت کوسٹل بیلٹ کے اوپر اور اسٹیٹ آف ہرمز پہ اور آس پاس جزیروں کے اوپر جتنے حملے ہو چکے ہیں پچھلے 10 دن میں، یقینی طور پہ اتنی فائر پاور فوجی ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب پیچھے ہمارا گراؤنڈ آپریشن تیار ہوتا ہے۔ میں اپنے نالج کے مطابق یہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ گراؤنڈ آپریشن اگر ان کے ٹروپس کی کیجولٹی جارڈن میں بہت زیادہ نہیں ہوگی، اور اگر وہ بچ گئے ہوئے ہیں، تو گراؤنڈ آپریشن ٹرمپ ضرور لانچ کرنے کو اپروو کر بیٹھا ہوا ہے۔ مگر اس گراؤنڈ آپریشن کے بعد ایک ایسی ہسٹری لکھی جائے گی۔ میرے پوڈ کاسٹ اور میرے یہ ٹی وی ریکارڈنگ اب پچھلے 2 سال کی نکال کے سب کو دیکھ لیجئے گا، میں بار بار امریکہ کو منع کر رہا تھا کہ ایران میں ٹریپ نہ ہو۔ آج میں گراؤنڈ آپریشن کے اوپر کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ غلطی کریں گے، آپ کے پاس ٹروپس نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 20,000 ٹروپس ہیں، ان میں سے کمبٹ لڑنے والے ٹروپس آپ کے میرین اور دوسرے انفینٹری سولجر 7,500 ہیں صرف۔ 7,500 سے جتنی ایران کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، جتنی ایران کی جیوگرافیکل ڈیپتھ ہے، جتنی ایران کی آرمامنٹ کی ڈیپتھ ہے، جتنی وہ گراؤنڈ کے نیچے جا کے آج بھی 100% ان کے میزائل بھی، اور سارے بار نہیں ہیں، میں یہ آپ کو بتاؤں بھی، بہت خوفناک میزائل ہیں، سارے میزائل بھی، ڈرون بھی، اور ان کی ساری فوج بھی، اور پاس سب کے سب انٹیکٹ ہے۔ آپ کوئی چیز ان کی اتنی اسی وقت ڈمپ نہیں کر سکے۔ اس وقت یہ جاپان نہیں ہے،
آپ ویتنام میں بھی گراؤنڈ، یہ جاپان نہیں ہے یہ یا نارتھ کوریا، یا آپ وہ نہ سمجھیے گا. صاحب یہ نہیں لگ رہا کہ ہارڈ لائنرز جو ایران کے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں؟ میں ہارڈ لائنر لیڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ ہے ہارڈ لائنر ان کے پولیٹیشینز پیچھے ہو گئے ہیں. 46 سال ہارڈ لائنر نے لیڈ کر کے تو یہاں تک بچا کے لائے ہیں نا جی. آج جو آپ کو ایران جدھر جھنڈا کھڑا کر کے کھڑا ہے، اس میں پاسداران کا جتنا حصہ ہے وہ کم تو نہیں کر سکتے. پاسداران کو اگر نکال دیں تو ان کی جو دوسری فورسز ہے وہ فورسز تو اکیلی نہیں امریکہ کو روک سکتی تھی. اور یہ بھی میں عرض کر دوں، باقی جتنی بھی فورسز ہیں ہم سارے، چونکہ بیک گراؤنڈ ہماری ایسی ہے کہ ہم سارے ویسٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے ہیں. ہم ویسٹ کے ساتھ ہم فوجیوں کی ٹریننگ، ان کی اپنے پلانز، ان کا آنا، ان کے کورسز، ان کا جانا آنا، اگر انہوں نے درمیان میں ایک پاسدار نے انقلاب کھڑا کیا ہے کہ جس کے اندر شاید پینیٹریشن کم ہو، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پینیٹریشن ادھر بھی بہت زیادہ ہے اسرائیل اور موساد کی، مگر جو بھی ہو بہرحال ہوگا یہ ٹروپس آن گراؤنڈ. جب آپ ایمفیبیس آپریشن کریں گے، میں آج کہہ دوں آپ کے پاس ایمفیبیس آپریشن کے ٹرینڈ سولجر نہیں ہے. سمندر میں کوسٹ لائن پہ اٹیک کرنا اسپیشلسٹ ٹریننگ ہوتی ہے، موجود نہیں ہے. آپ نے یہ 20,000 یا 7,000 کو کوریا سے پکڑے ہیں، کوئی مڈل ایسٹ سے لیے ہیں، کوئی جارڈن، اور آپ نے جہاں جارڈن میں ان کو اکٹھا کیا ہے ایگزیکٹ انٹیلیجنس اور ایگزیکٹ اس بلڈنگ میں نشانہ لے کے آپ پہ اٹیک کیا گیا ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ کی کیجولٹیز کتنی ہیں جو بھی آپ چھپا رہے ہوتے. آپ کو نہیں پتا لگا کہ جتنے ہیلی کاپٹر آپ نے اٹیک کے لیے گراؤنڈ آپریشن کے رکھے تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ ختم ہو گیا. آپ کو سارے فیکٹس اینڈ فگر پتہ ہوں گے کہ کیا ہے. میرا تو خیال ہے کہ آپ غلطی نہیں کریں گے، مگر آپ کو پھر بھی اگر شوق ہے تو جو آپ کے ٹپس بچ جائیں گے، کوسٹ لائن پہ پہنچیں گے، وہ ود ان اے ویک آپ کو ان کا نام نشان نہیں ملے گا. وہ سارے کے سارے ٹارگٹ آلریڈی مارکڈ ہیں، ان کے اوپر میزائل لیڈ ہیں. وہ کوئی ایریا ایسا نہیں کہ جس کے اوپر جو کوئی بچ کے واپس نکال کے کوئی ریکوری. آپ اس قسم کا کام نہ کریں. اگر اس وقت آیا انٹیریئر منسٹر پاکستان اور وہ سیز فائر مانگ رہے ہیں یا ایگری کر رہے ہیں ایک ہفتے کے لیے، امیجیٹلی سیز فائر آپ مان جائیں. حالانکہ میری کیلکولیشن یہ ہے کہ جو آپ نے پچھلے ایران کو مان جانا چاہیے. نہیں، میں تو ایران کو تو اس وقت سیز فائر کے لیے راضی ہو گیا نا جی. کچھ ٹرمز انہیں دی ہیں، بات چیت آج چل رہی ہے. میرا اپنا یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ فوری طور پہ وہ مانگ رہا ہے سیز فائر کو ایگری کر جانا چاہیے. کس سائڈ کو ایگری کرنا چاہیے؟ جی میں یو ایس اے کو کہہ رہا ہوں. اچھا یو ایس اے کو ایک اور ٹرم صاحب میں آپ کو ایک چیز کہوں، آپ کا موسٹ کمپیٹنٹ آپ کی اپنی چوائس کا جرنیل جو تھا کین، اس کو آپ نے آؤٹ آف دی وے پرموشن دی، جگہ پیدا کی، اس کو ساری فورسز کا جوائنٹ، وہ آپ سے لائل تھا، کمپیٹنٹ تھا. اس نے آپ کو پروفیشنل ایڈوائز دی کہ ایران میں نہیں جانے کہ ہماری فورسز تیار نہیں ہے اس وقت نہ جاؤ. آپ نے اٹھا کے باہر رکھ دیا. صحیح. آپ کی ٹیم میں وقت کی قلت ہے. میں ذرا آپ کے بالکل صحیح ہے کہ اپنی انٹیلیجنس بہتر کریں اور جو ایڈوائز آپ کے کان میں ڈالی جا رہی ہے ذرا سوچ سمجھ کے اس پہ ایکشن لیں. میاں صاحب، سالسیوں کی امریکہ اور ایران کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کی کوششیں تو تیز ہو گئی ہیں. آپ کے خیال میں جیسے بات ہے کوششیں تیز ہوئی ہیں تو کہیں نہ کہیں ثالثی جنگ بندی کروا دیں گے، لیکن اس کا حتمی کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا؟ کہیں پہ معاملات رکیں گے؟ ہاں بلا شبہ جی کہ اس کو جنگ کو رکنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں ایک بحران پیدا ہو رہا ہے جو ہے اجناس کا بھی اور پیٹرول کا بھی، اور پھر پیٹرول سے ریلیٹڈ ہر چیز ہے آپ کی، تو ایک بہت بڑا ایک بحران پیدا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. نہ کہ صرف اس میں ہم بات کریں پرٹیکولر پاکستان کی یا عربوں کی، اس سے باہر بھی یورپ کی بھی بات کریں کہ یہ سارے، اور امریکہ کے اندر اپنے بھی آپ بات کریں. تو میں جو سمجھتا ہوں اس کا سلوشن یہی ہے کہ اس کو براڈ بیس ہونا چاہیے. صلح کرانے والے جو ممالک ہیں جو ہے وہ ان کو اس میں آپ شامل کریں. پاکستان کا ڈیفینیٹ اس کا بڑا رول ہے اور پاکستان بڑا رول ادا کر رہا ہے. بڑی کوششیں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان ایک پیس میکر کا ایک کردار ادا کر رہا ہے. ہاں جی، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور پاکستان کو کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا کو، ٹرکی کو اور سعودی عربیہ کو بھی اور ان لوگ ممالک اور یو کے کو بھی آپ شامل کریں گے. پھر دیکھیں نا جو جن کا پریشر آئے گا دونوں کے اوپر، دونوں ممالک. اب امریکہ پہ ایران تو مان جائے گا، پاکستان
بات اس سے منوا لے گا اور چائنا بھی اس کے ساتھ مل کے بھی اسے منوا لے گا. اور چائنا کا بھی انفلوئنس ہے ایران پہ, پاکستان کا بھی بڑا انفلوئنس ہے. تو یہ چائنا ساتھ شامل ہو جائے گا تو اس سے بڑی بات بنے گی آپ کی. لیکن اس کے بعد پھر آپ کو ادھر سے یورپ سے آپ لے لیتے ہیں, یو کے بھی اس کو شامل کر لیا, ٹرکی کو بھی شامل کریں. یہ براڈ بیس آپ اس کو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کا حل یہی ہے. امریکہ پہ پریشر آنا چاہیے کہ امریکہ پہ پریشر آئے گا. یہ جو اسٹریٹجی پہلے راؤنڈ میں ایران کی بڑی کامیاب رہی ہے, اس راؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ اور کامیاب اسٹریٹجی کے ایران کی یہ گلف کنٹریز پہ اٹیک کرنا, یہ آپ کی دفعہ یہ اسٹریٹجی اس کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ جی ڈیفینیٹ اس دفعہ اس کو وہ اتنی سپورٹ نہیں ملی جتنی کہ اس سے پہلے تھی, اور اس میں پھر پاکستان کا بڑا کردار تھا نا. اب پاکستان نے ہر اس کے اوپر کنڈیمڈ کیا ہے جس پہ ان کا نقصان ہوا ہے, اور چاہے جانی ہوا ہے یا ہر اٹیک پہ پھر پاکستان نے اس کو کنڈیمڈ کیا ہے. لیکن اب جب کہ اس دفعہ پاکستان نے بھی معاملات کو, یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی اس دفعہ ایران کی, اور اس سے یورپ سے بھی ان کو بڑی سپورٹ مل رہی تھی, اس دفعہ وہ بھی نہیں ملی. پھر کیسے خراب تھی؟ ہاں تو یہ مطلب یہ دیکھیں نا, اس وقت ہم نائی صاحب کا وہ جنازہ پڑا ہوا تھا اور اس پہ آپ نے یہ اس طرح سے یہ دوبارہ سے جنگ لڑی. اب اس کو بھی دیکھیے ہر ایکشن کا میاں صاحب, ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. ان کو ٹریگر کیا گیا, شک نمبر 5 کا وہ ریفرنس کوٹ کرتے ہیں جو دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا 14 نکاتی, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شک نمبر 5 تھی اس کی وائلیشن ہوئی تھی, تو انہوں نے اس پہ یہ ٹائمنگ کچھ چند دن اس کو نکالتے. یہ دیکھیں نا ان کا ایک پوری دنیا میں ایک بڑی لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ, اور انہوں نے بڑا زبردست انہوں نے کیا اس کی ٹائمنگ اس کے جنازے کے لیے, اور وہ پوری دنیا میں ان کی ہمدردیاں, اور پھر جس طرح سے اس کا اب وہ بیچ میں رہ گیا سارا معاملہ آپ کا, آپ جس سے وہ آپ کو فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے, پوری دنیا کی ہمدردیاں آپ گین کر رہے تھے, وہ ساری آپ کے خیال میں ایران کی اسٹریٹجی جو اس کو پہلے فائدہ پہنچا رہی تھی اب اس کو نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ صاحب قریشی صاحب. ڈاکٹر میاں وحید صاحب مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.